جس طریقے سے یہاں ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے اور عملیات کا کورس ہو رہا ہے ہمارے ادارے دارالعملیات سے، تو جو لوگ انڈیا کے اندر سے کورس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں اور اپنا داخلہ کرائیں اور داخلے کی کارروائی مکمل کریں۔ داخلے بالکل مفت ہیں۔ ایسے بنا داخلے کے بہت سے لوگ اجازت مانگتے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ داخلے کے ساتھ کریں تاکہ آگے ان کو سند بھی ملے۔ کسی ایک عمل کی اجازت مانگیں گے تو ہم اس کو دے دیں گے، اجازت میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے، اجازت دینے میں کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اجازت لے کے وہ نگرانی میں نہیں رہتا، کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اس لیے اجازت دیتے وقت سوچنا پڑتا ہے، پھر آگے وہ کوئی اس کو غلط استعمال نہ کرے، نام غلط استعمال نہ کرے، تو اس سے بھی ایک مسئلہ بنا رہتا ہے۔ جو کورس نگرانی میں کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ہم دیکھ کر پرکھ کر پھر آگے سند دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم تشخیص امراض کا ایک اور طریقہ بتائیں گے۔ ماشاءاللہ یہاں اس سے پہلے بہت سے طریقے بتائے جا چکے ہیں ویڈیوز کے اندر، لیکن آج ایک وہ طریقہ یہاں ہم ذکر کریں گے جو مشہور زمانہ ہے، اور بہت سے عاملین تو خاص طور سے اس طریقے کے انتظار میں رہتے ہیں اور اکثر اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور جو نئے عاملین ہوتے ہیں یا پھر پرانے ہوتے ہیں اور اس طریقے کو نہیں جانتے تو ان کی بڑی تمنا رہتی ہے کہ ہم بھی کپڑے سے مریض کو چیک کرنے والے بن جائیں، اور بہت سے عاملین میں تو یہ مشہور ہے جو کپڑے سے چیک کرتا ہے اصل عامل تو وہی ہوتا ہے، اسی سے مرض پتہ لگتا ہے۔ لیکن بتا دیں معلومات کے لیے، یہاں ہم اس طریقے کو ذکر تو کر دیں گے لیکن یہ طریقہ کوئی شرعی اعتبار سے اتنا حجت نہیں ہے جتنا عاملین میں مشہور ہو چکا ہے۔ یہاں ہم اس کا طریقہ ذکر کریں گے۔ یہ بھی ایک مجربات میں سے مجرب عمل ہے۔ ہمارے کچھ عاملین نے، خاص عاملین نے اس کو کہا تھا کہ جی آپ ہمیں کپڑے والا طریقہ ضرور بتائیں، 2-3 مرتبہ وہ ہم سے کہہ چکے، اور انہی کی فرمائش پر ہم اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مریض کے بدن کا وہ کپڑا جو سوتے وقت اس کے برہنہ جسم پر رہا ہو، یعنی جسم سے وہ ٹچ رہا ہو، مثلاً کرتا وغیرہ، اس کے ایک کنارے کو کھینچ کر ایک بالشت ناپیں، ایک کنارہ کھینچیں اور ایک بالشت اس کو ناپ لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، اس کپڑے کی ایک جانب جو ہے بازو سے لے کر نیچے تک لمبائی میں، ایسے چوڑائی میں نہیں، طول میں، یہ دیکھیے طول میں، ہاں، یا اس کی ایک جانب مکمل ناپ لیں۔ جیسے بنیان ہوتا ہے، اب اس کا ایک کنارہ یہ ہے، ایک کنارہ یہ ہے اور یہ اس کی چوڑائی ہے، تو ہم اسے چوڑائی میں نہیں ناپیں گے، ہم اس کو لمبائی میں ناپیں گے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو اس کو ہم طول میں ناپیں، ناپنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اس پر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، یعنی دونوں چیزیں، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور سورہ صافات کی شروع کی آیت سے لے کر، یعنی جہاں سے سورہ صافات شروع ہو رہی ہے یاسین کے بعد، اور لاذیب تک کے اس کو پڑھیں۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ 23ویں پارے میں ہے، یہاں سب لکھ دے گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ جن شروع سے، یعنی شروع جہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ جن، وہاں سے شتاتہ تک، یہ 29ویں پارے میں ہے، اور سورہ فلق جو ہے اور سورہ ناس یہ 30ویں پارے میں ہے۔ ایک بار پڑھنی ہے ان سب کو، یعنی سورہ صافات اور سورہ جن اور فلق اور ناس، ان کو ایک مرتبہ پڑھ کر، ایک بار پڑھ کر دم کریں، اس کپڑے پر دم کریں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کپڑے پر دم کریں، پھر اسی طرح دوبارہ ناپیں، یعنی اس کو اگر پہلے سے کچھ بڑھ جائے، کپڑا پہلے سے لمبا ہو گیا، کچھ 1 انگل لمبا ہوا، 2 ہوا، جتنا بھی لمبا ہوا، اگر پہلے سے کچھ بڑھ جائے تو آسیب یعنی جن کا اثر خیال کریں۔ جی، آسیب وغیرہ ہے، یعنی اثر میں ہے وہ کسی چیز کے، جن ہے، دیو ہے، کیا ہے، پری ہے، یہ تو نہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ کسی جنات وغیرہ کے اثر میں ہے۔ اور اگر گھٹ جائے تو سحر یعنی جادو، جی ہاں، تو اس پر سحر ہے، جادو وغیرہ ہے اگر گھٹ جائے کچھ، اور اگر برابر رہے تو جسمانی مرض ہے۔ آگے ہم نے اس بات کو لکھا ہے، یہ دیکھیے۔ مذکورہ طریقہ فن عملیات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی حیثیت مجربات کی ہے، شرعاً اس کی کوئی حتمی حیثیت نہیں ہے۔ شرعاً اس کی کوئی حتمی حیثیت نہیں، یہ کوئی حتمی حیثیت نہیں ہے۔